السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى صحبه الطیبین الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ سامعین محترم، اللہ مالک الانام کا ہم سب پر احسان ہے کہ جس مالک نے ہم سب کو اسلام کی تقویت سے بخشا ہے، اور میری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے باری تعالی نے کائنات کے سب سے عظیم انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر 23 سال کے طویل عرصے میں قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو نازل کیا۔ قرآن کریم ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کتاب سے اہل ایمان کبھی سیر نہیں ہو سکتے۔ میرے بہت ہی فاضل بھائی بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ نے اس مجلس میں بیٹھ کر روحانی سکون کو محسوس کیا ہوگا۔ اس بارے میں یوں کہوں گا، میرے بھائیوں، قرآن ہیروں کی وہ کان ہے جو نہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اس قرآن کو جتنا ہی آپ غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، اس کی تلاوت کرتے چلے جائیں گے، رب تعالیٰ کی قسم ہے آپ اس ہیروں کی کان میں محنت کرنے والے ہیں کہ جسے تراشتے رہیں گے تو ہیرے پاتے ہی جائیں گے۔ اس قرآن کو جو نازل کرنے کا مقصد تھا، آج بحیثیت اس نبی کا امتی ہونے کے ناطے میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ میرا اور آپ کا اس قرآن سے تعلق کیسا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں کوئی زیادہ مثالیں نہیں دینا چاہتا۔ ہر شخص اپنے عمل سے بخوبی واقف ہے کہ میرے اس چند فٹ کے قد کے اوپر، اس جسم کے اوپر قرآن کے کتنے احکام ہیں جن کے اوپر میں اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہا ہوں۔ میرا زندگی کا کتنا وقت ہے، ایک دن کے 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے یا کتنے منٹ ہیں جو خصوصاً میں نے اس کتاب قرآن مجید کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں۔ آج ہر شخص اپنے لیے سکون کا متلاشی ہے۔ ہر شخص اپنے دوسرے عزیزوں سے، دوستوں سے دکھوں اور مصیبتوں کے مداوے کرتا ہے۔ آج ہر شخص اس بات کا متمنی ہے میری زندگی کے اندر سکون جیسی نعمت مجھے مہیا ہو سکے۔ افسوس کی بات یہ ہے، ہم نے ان رستوں کو چھوڑ دیا کہ جن رستوں کو اپنا کر 1,00,000 سے زائد اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اگر وہ غربت کی زندگی میں بھی مبتلا تھے،
اللہ کی قسم ہے ان کے پاس یہ نعمت موجود تھی، انہوں نے قدر کی ہے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئنوں پر لیٹ کر بھی یہ کہا تھا اللہ الصمد۔ لوگوں، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے، کہنے لگے، ایک طالب علم نے ان سے سوال کیا کہ بتلائیے ایمان ہوتا کیا ہے؟ انہوں نے بڑی سادی مثال کے اندر بات سمجھائی، کہا پتر، ایمان وہ ہے کہ تمہارے پلے کچھ بھی نہ رہے، زندگی کی چاروں اور سے تم مصیبتوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر مبتلا ہو، لیکن یہ بات یاد رکھو، جس کے دل کے اندر اللہ پر توکل ہوتا ہے، ایمان موجود ہے، اللہ کی قسم ہے وہ تکلیفیں اسے تکلیفیں ہی نہیں لگتی۔ اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ اسے کہتے ہیں یار یہ کیسا بندہ ہے، تکلیفوں میں مبتلا ہو کر بھی اس ایک اللہ کے اوپر زندگی کی ڈوریں اٹھائے بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر نہیں یقین، اللہ کے خلیل ابراہیم کی زندگی کو دیکھ لو، آگ میں ڈال دیا گیا، ابراہیم کو کیا پتا تھا کہ میرا رب آگ کو ٹھنڈا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس رب نے آگ کو حکم دے دیا، یا نار کونی بردوں وسلام علی ابراہیم، اے آگ، ابراہیم نے زندگی کے ہر موڑ پر ہم سے وفا کر کر دکھائی ہے، آج تیرا رب تجھے حکم دیتا ہے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جائے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے، زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ آنا یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اگر آپ کا رب آپ کو آزمانا چاہتا ہے، اللہ کی قسم ہے ہر چیز اس کی راہ میں قربان کر کر دیکھیے، اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کر کے اس رب کے احکام کے مطابق زندگی بسر کر کے دیکھیے، اللہ آپ کو دنیا میں بھی سکون عطا فرمائے گا، آخرت کی برکتیں اللہ نے آپ کے لیے الگ تیار کر رکھی۔ اس قرآن کے نازل کرنے کا جو مقصد ہے، ان میں سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم اس قرآن کی تلاوت اس طرح کریں کہ جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ باری تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے یہ کتاب جو نازل کی ہے، اس کی جو تلاوت کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اس لیے اس قرآن کو پڑھنے کے انداز کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے اوقات میں سے وقت نکالنا ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ قرآن کل قیامت کے روز میرے اور آپ کے متعلق سفارشی بن کر آئے گا۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے بیان فرمایا ہے، آپ نے فرمایا اقرأ القرآن، اللہ کے بندو قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کو پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، یہ قرآن کل قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی اور وکیل بن کر آئے گا، اللہ سے سفارش کرے گا، اے اللہ اس کی زندگی کے اندر بہت سی مصروفیات تھی، یہ ایک بہترین تاجر تھا، یہ ایک بہترین عالم تھا، یہ فلاں وقت کا ایک بہت بڑا نامور آدمی تھا، لیکن اے اللہ اس نے سفر میں مجھے یاد رکھا، اس نے تنہائی میں مجھے پڑھتا رہا، اللہ مجھ سے باتیں کرتا رہا، آج میں تیرے دربار میں کھڑا ہو کر اس تیرے بندے کے حق میں گواہی دیتا ہوں، اللہ میری گواہی کو قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اس وقت قرآن کی گواہی کو قبول فرما کر اس بندے کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔
میرے محترم بھائیوں، ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے، قرآن کی طرف آ کر دیکھیں، اس قرآن کے لیے چند منٹ نکال کر دیکھیں۔ آپ منٹوں سے آغاز کریں، اللہ کی قسم ہے ایمان آپ کا بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ منٹوں سے گھنٹوں بھی اس قرآن کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ابن صلاح کا مجھے قول یاد ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے، لوگوں قرآن کا پڑھنا ایسی شرافت ہے، ایسا شرف ہے کہ جو اللہ نے خاص طور پر انسانوں کو عطا کیا ہے۔ کہا اللہ کی قسم ہے تمہارے اس شرف کے اوپر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ قرآن کا پڑھنا انہیں نہیں عطا کیا، خاص طور پر اللہ نے انسانوں کو عطا کیا۔ آج میں اور آپ دیکھیں کتنا ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ہے، ہم اپنی اولادوں کو اس قرآن کے متعلق کتنی تربیت دے رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے آج اپنی اولادوں کو خاص طور پر تمام تعلیمی امور کے ساتھ ساتھ آپ انہیں دین کی تعلیم ضرور دیجیے۔ آپ بیٹوں والے ہیں، آپ بیٹیوں والے ہیں، ایسی اولادوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دیجیے، چند آیات یوں نہیں حفظ کروا دیجیے۔ یقین جانیے رب کعبہ کی قسم ہے کل قیامت کا روز ہوگا کہ جس وقت بہت سے لوگ اپنے حقیقی والدین سے بھاگیں گے، والدین اپنی اولادوں سے بھاگیں گے، لیکن اس وقت ایسے معزز لوگ ہوں گے کہ جن کے بچے حافظ قرآن ہیں، قرآن کی تعلیم دینے والے ہیں، قرآن لوگوں کو سکھلانے والے ہیں، اس کی تبلیغ کرنے والے ہیں، ایک آیت بھی لوگوں کو سمجھا کر جانے والے ہیں۔ کل قیامت کا روز ہوگا، اللہ ایسے والدین کے سروں پر ایسا تاج عطا فرمائے گا کہ جس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ وہ بچے اس وقت بھی اپنے والدین کو بھولیں گے نہیں، اور جنہوں نے خاص طور پر ساری زندگی کا مقصد ہی یہ بنا لیا، میں نے اپنے پوتے کے لیے، اپنے پڑپوتے کے لیے، اپنی پوتیوں کے لیے اتنا مال چھوڑ کر جانا ہے تاکہ میرے مرنے کے بعد بھی وہ لوگوں کو بیان کر سکے میرا دادا، میرا باپ اتنا مال چھوڑ کر گیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں نے ایسا جنازہ بھی دیکھا ہے، سگے باپ کی میت کی تدفین کی ہے اور بیٹا اسی وقت ابھی قدم پلٹ کر قبرستان سے گھر کی طرف آ رہا ہے اور ہاتھ کے اندر حرام امیزہ چیز اس کے اندر موجود ہے، اور دوستوں کو وہ کہہ رہا ہے کہ یار لاؤ، یار کش لگواؤ۔ اس لیے ضرورت اس عمر کی ہے، مال کمائیے، محنت کیجئے، اپنی اولادوں کو رزق حلال دے کر جائیے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن صرف زندگی کا مقصد ہی یہ بنا لینا کہ دنیا کی دولت اکٹھی کر لوں، چاہے جیسے مرضی کر لوں۔ صبح و شام دیکھیں ہم جانوروں کی طرح پڑے۔ اللہ نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اللہ کے بندو قرآن پر تم تدبر نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے؟ اس لیے میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلا حق اس کا یہ ہے ہم اس قرآن کی تلاوت کیجیے۔ دوسرا جو اس کا حق ہے، اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس قرآن کی تفسیر، اس کے معنی اور مفاہیم پر غور کیجیے۔ آپ دیکھیں ہم میں سے پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، اور جو پڑھتے ہیں انہیں سورۃ الفاتحہ کا معنی اور مفاہیم ہی نہیں علم کہ میں اللہ کے ساتھ کیا کلام کر رہا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں قرآن کی تفسیر کو جانتے ہیں؟ اس لیے آج اس ضرورت اس عمر کی ہے، ہم اپنے بچوں کے لیے اپنے گھروں کے اندر ایسا ماحول پیدا کیجئے، اپنے کسی قریبی عالم دین سے، کسی طالب علم سے، کسی دین کے عالم سے اس کا وقت لیجئے، اپنے بچوں کے لیے اپنے گھروں میں ماحول بنائیں۔
اب اللہ کے گھروں میں جا سکتے ہیں۔ اللہ کے گھروں میں جا کر قرآن کی تفاسیر، ان مجالس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ یقین جانیے یہی مجالس آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے۔ اگر آپ صرف 15 منٹ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے نکالتے ہیں تو آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر صرف 3 آیات روزانہ کی بنیاد پر اس کی تلاوت کرتے ہیں، ان 3 آیات کی تفسیر کو پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اوپر سے دے کر، یقین جانیے آپ 4 سال کے اندر مکمل قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھ بھی لیں گے، اس کے مفاہیم کو بھی سمجھ لیں گے۔ 4 سال کا عرصہ لگے گا روزانہ کی 3 آیات اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ دکان پر ہیں، آپ فیکٹری پر ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ کو جو وقت آسانی لگے کہ میں نے 24 گھنٹوں میں سے انشاءاللہ 15 منٹ صرف اللہ کی رضا کے لیے قرآن کی مجید کو دینے، تو یقین جانیے قرآن ایسے محسوس ہوگا کہ جس طرح آپ قرآن سے باتیں کر رہے ہیں۔ بات یاد رکھیے، پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہر چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن انسان کے اعضاء میں سے سب سے خوبصورت جو چیز ہے وہ انسان کا دل ہے۔ اس دل کو پاک کرنے کی، اس کو نجاست سے پاک کرنے کی اگر کوئی چیز صلاحیت رکھتی ہے وہ اللہ کا بہترین کلام قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس لیے اس دل کو منور کرنے کے لیے، اس دل کو بہت سی افسردگیوں سے بچانے کے لیے، اس دل کو مختلف بیماریوں کی اماجگاہ بنانے سے قبل ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہوگا، اس کی تفسیر کو سمجھنا ہوگا، اس کے مطابق اپنی زندگی کے لمحات بنانے ہوں گے۔ اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کو حقیقی طور پر بہت سا سکون عطا فرمائے گا، اللہ آپ کی زندگیوں میں ایسی برکتیں عطا فرمائے گا کہ آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن کا بہترین داعی بنا دے۔ اللہ ہمیں قرآن کو ہمارے دلوں کی نور بنا دے، ہمارے دلوں کا ٹھنڈک بنا دے۔ اے رب العالمین ہماری زندگی کے بہت سے لمحات گزر چکے، ہم ان پر افسردہ ہیں، اللہ تیرے سامنے شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اے باری تعالی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ آئندہ زندگی ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے جتنے عزیز و اقارب دوست احباب کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے باری تعالی جتنے مسلمان کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں، اللہ سب مسلمانوں کو رزق حلال نصیب فرما۔ اے اللہ رزق حرام کے ایک ایک لقمے سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو بچا لے۔ اللہ جب تک زندہ رکھ ہمیشہ اپنی ذات کا محتاج بنا، اللہ ہمیں ہر قسم کی محتاجی سے بچا لے۔ اے رب العالمین ہمیں دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح آج تیرے گھر میں جمع ہیں، اللہ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جنت الفردوس میں جمع فرما دے۔ اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے وفات پا چکے، اللہ ان والدین کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے، اللہ ان والدین کی قبروں کو جنت کے نور سے منور فرما دے۔ الہ العالمین خصوصاً اس مسجد کے بانی حاجی محمد دین صاحب، اللہ ان کو قبر کو کروٹ کروٹ اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اللہ ان کی قبر کو جنت کے نور سے منور فرما، ان کے اہل خانہ کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے محترم بٹ برادران صاحب کی والدہ کو اللہ صحت والی سلامتی والی زندگی عطا فرما، اللہ ان کی جہود طیبات اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ذریعہ نجات بنا دے۔ الہ العالمین اس مسجد کو، اس اپنے گھر کو رہتی دنیا تک آباد فرما دے، اللہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔
سب سے پہلے میں آج کے ہمارے جو معزز مہمان ہیں تینوں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں تاکہ سامعین میں سے جو شخص جواب دے اس کو انعام سے نواز سکے. گزارش کروں گا کہ تینوں کا بھی محترم عدنان شفیع صاحب کی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. احباب گرامی، جو ہمارے قرآ حضرات نے تلاوتیں کی ہیں اور اسی طرح جو شیخ محترم نے بیان کیا ہے اسی سے سوال کیا جائے گا. جس شخص کو جواب آتا ہو وہ صرف اپنا ہاتھ کھڑا کرے گا. انشاءاللہ تینوں شیوخ باری باری ایک ایک کر کے وہ آپ لوگوں میں سے منتخب کریں گے کس سے جواب پوچھنا ہے، پھر انشاءاللہ اس کو انعام سے نوازا جائے گا. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ شیخ محترم نے قرآن مجید کا پہلا حق آج کون سا بیان کیا ہے؟ دلیل کے ساتھ واضح کریں. جی بھائی، کون سی تلاوت؟ ہر روز تلاوت کی جائے اور 3 منٹ کے لیے اس کو وقت دیا جائے تاکہ اس کو. میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کی تلاوت اگر کر سکتے ہیں. میں نے کون سی آیت پڑھی ہے؟ کون سی آیت پڑھی تھی آپ نے اس حق کے متعلق؟ اگر وہ آیت نہیں آتی اس کا مفہوم ہی بتا دی اس آیت کا. آپ کو علم؟ جی بہتر ماشاء. دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کا دوسرا حق شیخ محترم نے کون سا بیان کیا ہے؟ واضح کر دیں اس کو. جی بھائی، قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر بھی کرنا. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. انہاں دی ہم ڈال لے. سوال نمبر 3، شیخ محترم نے آج ابن صلاح کا رحمت اللہ علیہ ان کا قول بیان کیا ہے، وہ شخص قول سنا دے. جی محترم سعد بنڈر صاحب. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. فرشتے اس پہ آ جائیں. سوال نمبر 4، کس پیغمبر کو آگ میں پھینکا گیا اور قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے اس کو پڑھ کے بتانا ہے کہ اللہ نے کہا آگ ٹھنڈی ہو. جو جس سے آپ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی کون سے شعر ابراہیم علیہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. وعلیکم السلام. سوال نمبر 5، آج کی ہماری اس بزم کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا. محترم قاری صاحب نے کون سی سورت کی کون سی آیت پڑھی اور کس سپارے میں وہ آیت ہے؟ کون سی سورت میں ہے اور کس سپارے میں وہ آیت ہے؟ پہلی جو ہماری تلاوت ہے محترم قاری عدنان شفیع صاحب. کھڑے ہو جائیں. شیخ صاحب کر صاحب آ جاؤ. کر صاحب آئے. یہاں پہ طالب علم یہ ذات ہے جامعہ اپنے ادارے سے رضی اللہ صاحب علی ماشاءاللہ ہائی سٹینڈرڈ ہے سوال نمبر 6،
قرآن مجید کو کتنے عرصے میں نازل کیا گیا؟ بولنا بھی بھائی یاد ہو دیتے ہیں. ہاں بیٹا یہ بچہ بتائے 30 سال. آ جاؤ. شاباش ماشاء اللہ. السلام علیکم. شاباش. سوال نمبر 7. آج کی ہماری دوسری تلاوت کا آغاز کون سی سورت سے اور کس سپارے سے کیا گیا ہے؟ یہ بچہ بتائے گا. آپ شاباش ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام. اچھا بچہ. شیخ آ جاؤ. توڑا نمبر ہے. توڑا نمبر ہے. آ جاؤ. آگے سوال نمبر 8. محترم قاری امام صاحب نے آج کون کون سی صورتیں پڑھی ہیں اور کون سی صورتیں ان کی چند آیات پڑھی ہیں اور کون سی مکمل پڑھی ہیں؟ یہ جواب مکمل دینا ہے. آپ کو پہلے مل گیا انعام. اس نے بیٹا آپ سورۃ الزمر اور سورۃ الکافر کی چند آیات پڑھی ہیں اور سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پوری پڑھی. زمر کے بعد کون سی صورت ہے جی؟ شاباش بہت اچھے. شاباش ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہاں پڑھتے ہو آپ؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آ جاؤ. سوال نمبر 9. قرآن مجید کل قیامت کے دن کن لوگوں کی سفارش کرے گا اور کیا کرے گا؟ ہاں جی. کیوں نہیں شیخ ہے گل ادھر پھر ایک بار بیان کرو. ویری نائس. آ جاؤ. ویری نائس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سوال نمبر 10. آج محترم قاری امام صاحب نے حمد کے کن الفاظ کا اس سے حمد شروع کی اور کن الفاظ پر انہوں نے اپنی یہ نعت مکمل کیا؟ حمد کے نعت حمد اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی شان میں کون سے الفاظ آخر میں ادا کیے؟ شروع اور آخر. جی جی جی. حمد شروع کہاں سے کی؟ حمد گدا کو بادشاہ. یہ بچہ ایک ہی اس لیے اس کو نام دے دیں. ماشاء اللہ. انہیں ادھر سوال جواب دیتے نا. آ جاؤ آ جاؤ. کہیں ادھر نہیں دیتا بیچارے نے تو. ماشاء اللہ. گدا کو بادشاہ اور بادشاہ کو گدا کر دے. ماشاء اللہ. شاباش شاباش. بہت اچھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب 2 سوالوں کا اختیار ہمارے معزز مہمان کو دیا جاتا ہے کہ وہ 2 سوال کر سکتے ہیں. تینوں ہمارے اچھا جی. ماشاء اللہ. جی جی. قرآن مجید کی کتنی صورتیں مکی اور کتنی مدنی ہیں؟ قرآن مجید کی کتنی صورتیں مکی ہیں اور کتنی مدنی ہیں؟ وحی کا آغاز کس آیت سے اور اختتام کس وحی؟ واہ. الیوم. اچھا اچھا.
جی تھوڑا جواب ہو گیا نا. جی نہیں اچھی گل نہیں ہے. نہیں نہیں بیٹا تعداد کتنی ہے؟ تعداد پہلی وحی اور آخری وحی کون سی ہے قرآن پاک کی؟ اگلا سوال دسو. آپ بتائیں جی. سورۃ الناس. سوال دوبارہ سمجھیے. قرآن مجید کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کون سی نازل ہوئی اور آخری وحی کون سی نازل ہوئی؟ تو قرآن مجید کی کون کون سی نازل ہوئی؟ جی بیٹا. پہلی وہی سورۃ اقرا اور دوسری نصر. نہیں بیٹا نہیں, آخری کہہ رہا ہوں, آخری آخری آیت کا سر اختلاف ہے. آخری آیت ہے الیوم اکملت لکم, آخری وہی نہیں ہے, آخری نہیں ہے, آخری پوچھو شاید کہہ رہی ہے. ہاں جی کون نہیں بیٹا وہ نازل پہلی جو وہی ہے نا. جی بیٹا نہیں بیٹا ہے. جی نہیں نہیں الیوم اکملت لکم یہ جو یہ احکام کے اعتبار سے جو ہے نا یہ آیت آخری ہے, لیکن نہیں ایک منٹ سر کیڑے بچے نے. اچھا تو جو اچھا بات سمجھ لیں. پہلی وہی ہے سورۃ العلق, سورۃ اقرا نہیں کہتے اس کو, سورۃ العلق. سورۃ العلق اقرا بسم ربک الذی خلق, اس کی 5 آیات ہیں. تو آخری وہی ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. یہ سورۃ البقرہ میں جو ہے نا جی, سورۃ البقرہ ہے نا جی, تیسرا پارہ سورۃ البقرہ, اور 2 رکوع سے پچھلا یعنی کہ تیسرا رکوع آخر سے اس کی آخری آیت ہے. یہ بچہ آج اس نے جواب کافی حد تک بہتر تھا. چلو ٹھیک ہے. دوسرا سوال. ہاں جی کھانا تیار ہے. آج کی پکیا ہے سوال کا جواب دو. نہیں نہیں انتظامیہ تو پتہ ہے نا. ادھر پچھلے ہفتے مینیو بھی تھی. آخری آپ کریں. قرآن پاک کی سب سے افضل آیت کون سی؟ اللہ قرآن مجید کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ چلو چلو کریں. آج شاباش شاباش. تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ عشاء کی نماز ادا کر کے